بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن میں اصحاب رس کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے۔ پہلا مقام سورہ کاف کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں ذکر ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی۔ دوسرا مقام سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 ہے، جس میں بیان ہوتا ہے کہ اصحاب رس کی ہلاکت اور ان پر شدید عذاب کا آنا قوم عاد و سمود کے مانند ہے کہ وہ عذاب الہی کی بنا پر تمام کے تمام نابود ہو گئے۔ لفظ رس کا اشارہ پانی کے کنویں یا پانی کی نہر کی طرف ہے جو اصحاب رس کی سرزمین پر تھی۔ اصحاب رس کی حقیقت اور ان پر عذاب کی علت کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت امام رضا علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس نے طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ایک چشمے کے کنارے صنوبر کا ایک درخت کاشت کیا۔ اس درخت کو شاہ درخت اور اس چشمے کو دو شاب کہتے تھے۔ یہ لوگ زمین کے مشرق کی جانب آباد تھے۔ ان کے 12 دیہات تھے جو ایک نہر کے کنارے پر واقع تھے۔ اس نہر کو رس کہتے تھے۔ ان 12 دیہاتوں اور شہروں کے نام عجم کے 12 مہینوں کے نام سے معروف و مشہور تھے۔ ان کے سب سے بڑے شہر کا نام اسفندار تھا، جو ان لوگوں کے بادشاہ نمرود کے نواسے ترکوز بن غابور کا دارالخلافہ تھا۔ صنوبر کا اصلی درخت اور وہ چشمہ اسی شہر میں تھا۔ اسی درخت کے بیج سے دوسرے شہروں اور دیہاتوں میں درخت لگائے گئے تھے جو بڑھتے ہوئے بڑے ہو چکے تھے۔ وہ جاہل قوم انہی درختوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اس چشمے اور نہر سے پانی پینا اپنے اور اپنے حیوانوں کے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ جو کوئی بھی اس نہر یا چشمہ سے پانی پیتا اسے تختہ دار پر لٹکا دیتے اور کہتے، یہ پانی ہمارے خداؤں کے لیے آب حیات ہے، کسی کو اسے استعمال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ لوگ سال کے ہر مہینے میں ایک دن عید مناتے تھے۔ اس دن اپنی اپنی باری پر ان 12 درختوں میں سے کسی کے پاس آتے، اس کے نیچے گائے اور بھیڑ وغیرہ ذبح کرتے اور ایک لمبا چوڑا جشن مناتے، آگ جلاتے۔ جس وقت آگ کا دھواں اس قدر زیادہ ہو جاتا کہ آسمان دکھائی نہ دیتا تو وہ لوگ ان درختوں کے سامنے خاک پر سجدہ ریز ہو جاتے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے۔ پھر وہ گریہ وزاری کرتے، اس درخت کو پکڑتے۔ جس وقت وہ لوگ شیطانی ہوا سے ان درختوں کی شاخیں ہلنے سے ایک مخصوص آواز سنتے تو کہتے، درخت کہہ رہے ہیں، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں۔ اس وقت وہ لوگ خوشی سے شور و غل کرتے، شراب نوشی کرتے، عیش و نوش، ساز و آواز میں مصروف ہو جاتے اور خوب عیاشی کرتے۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے۔ یہ قوم ان خرافاتی عقائد کے علاوہ رفتار و کردار کے لحاظ سے بھی فاسد تھی۔ یہ لوگ اس قدر بے حیا اور بے غیرت تھے کہ ان کے درمیان ہم جنس بازی بھی عام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ اور بھٹکی ہوئی قوم کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ایک پیغمبر بھیجے۔ بعض روایات کے مطابق ان کا نام حنظلہ تھا۔ خدا کے یہ پیغمبر سال ہر سال اس قوم کے درمیان رہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف آنے اور بت پرستی سے دور ہونے کی جتنی بھی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے ان کی دعوت پر کان تک نہ دھرا اور خرافات کے راستے پر ڈٹے رہے۔ آخرکار اس پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار، یہ ضدی اور ہٹ دھرم قوم بت پرستی اور درخت پرستی سے باز نہیں آ رہی ہے، دن بدن کفر و گمراہی میں ڈوبتی ہی جا رہی ہے۔ یہ لوگ ان درختوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو انہیں نہ تو کوئی فائدہ پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ نقصان۔ ان تمام درختوں کو خشک کر دے اور انہیں اپنی قدرت و طاقت دکھا تاکہ یہ لوگ درخت پرستی سے منحرف ہو جائیں۔ خداوند متعال نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی اور درختوں کو خشک کر دیا۔ وہ لوگ جب اگلے دن صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ان 12 کے 12 شہروں میں ان کے معبود درخت سوکھ چکے ہیں۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے درمیان بڑی تیزی سے پھیلا اور ہر کسی نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ آخرکار وہ لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کے لوگوں نے کہا، جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے
اس کا جادو ان درختوں کے خشک ہونے کا موجب بنا ہے، یعنی درخت خشک نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس کے سحر اور جادو نے ہماری آنکھوں کو اس طرح کر دیا ہے کہ ہم یوں محسوس کریں۔ دوسرے گروہ نے کہا، ہمارے خداؤں نے یہ روپ اس لیے دھارا ہے کہ اس شخص جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے کے بارے میں اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، اور ہم بھی اپنے خداؤں کا دفاع کرتے ہوئے اس کی تبلیغ کو روکیں۔ ان لوگوں نے اس پیغمبر کے خلاف شور و غل کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار ان سب نے مل کر ارادہ کیا کہ خدا کے اس رسول کو سخت ترین اذیتیں دے کر قتل کر دیں۔ ان لوگوں نے ایک کنواں کھودا جس کا نچلا حصہ بہت تنگ کر دیا، اور ان پیغمبر علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کنویں میں ڈال دیا، اور اس کنویں پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ کر اسے اوپر سے بند کر دیا۔ وہ پیغمبر مسلسل اس کنویں میں راز و نیاز کرتے رہے۔ وہ لوگ اس کنویں کے پاس آتے اور خدا کے ساتھ ان کی راز و نیاز کی آوازیں سنتے اور کہتے، ہمیں امید ہے کہ ہمارے خدا ہم سے راضی ہو کر سبز ہو جائیں گے اور اپنی خوشنودی و شادابی کی نشاندہی کریں گے۔ ان پیغمبر نے اپنے مناجات میں کہا، خدایا تو میری یہ تنگ و تاریک جگہ دیکھ رہا ہے، میرے غم کی شدت کا مشاہدہ فرما رہا ہے، میری کمزوری و ناتوانی پر اپنا لطف و کرم کر، جتنی جلدی ہو سکے میری دعا قبول کر اور میری روح قبض کر لے۔ وہ خدا کے پیغمبر اس حال میں اس کنویں کے اندر مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اس دوران میں خداوند متعال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اس مخلوق کو دیکھو کہ میرے حلم نے اسے مغرور بنا رکھا ہے اور اپنے آپ کو میرے عذاب سے محفوظ سمجھتے ہیں اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے میری طرف سے بھیجے ہوئے رسول کو قتل کر دیا۔ میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں ان کی ہلاکت و بربادی کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا۔ ان کی عید کا دن آ پہنچا، سب لوگ صنوبر کے درختوں کے نزدیک اکٹھے ہوئے اور جشن منانا شروع کیا تھا کہ اچانک سرخ آندھی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سب خوف کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ اچانک ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ زمین کے جس حصے پر بھی پاؤں رکھتے ہیں وہ پتھر کی طرح سخت اور آگ کے مانند شعلہ ور اور گرم ہے۔ اسی شدید صورتحال کے دوران ان کے سروں پر سیاہ گٹائیں چھا گئیں۔ ان بادلوں کے درمیان سے آسمانی بجلی نے آگ برسانا شروع کر دی۔ آگ کی یوں بارش ہوئی کہ اس کی وجہ سے ان کی لاشیں پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو گئیں۔ بس یہ لوگ اس طرح سے ہلاک ہوئے اور ان کی ہلاکت نشان عبرت قرار پائی۔ ہم خدا کے غضب اور عذاب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔